آج جو ہے وہ ایک موضوع پر یعنی ذرا مربوط انداز سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ موضوع آج کی صورتحال میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ مطلب اگر اس کو عنوان دیں تو یہ ہے کہ مذہب، روایت اور تہذیب۔ تو اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کا یعنی دین کی بعض جدید تعبیرات میں روایت کو تہذیب کے مفہوم تک محدود کر دیا گیا ہے، اور اس میں مطلب ایک غلط فہمی کا ارتکاب مسلسل کیا جا رہا ہے کہ ہم مذہب کے دفاع سے زیادہ تہذیب کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ روایتی فکر۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے، کیونکہ اب جو ہے وہ جدید تعبیرات ایک فیصلے سے جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں، اور بظاہر وہ تحقیق کے نتائج ہیں، لیکن یہ کہ وہ تحقیق جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے بعض جگہوں پر۔ اور دوسرا یہ کہ کیونکہ جدید دنیا میں تہذیبی ساختیں وہ اپنے باہمی امتیازات سے دستبرداری کے موڈ میں ہیں، جیسے سیٹ ہیں، تو اس وجہ سے تہذیب یا انسانی اجتماعیت کی ترجمانی کرنے والی کوئی بھی شے، کوئی بھی انسٹیٹیوشن وہ آج کے آدمی کے لیے ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ اور آج کا آدمی یعنی آج کے آدمی سے مراد یہ ہے کہ مغرب سے متاثر آدمی، یہ آدمی جو ہے وہ ادرنیس کے تصور میں ایک منفی پن داخل کر لینے کی وجہ سے وہ اس طرح کے مزاج کا حامل بنتا جا رہا ہے کہ اس کے لیے اتھارٹی ایک رکاوٹ ہے، اس کے لیے ایک ایسا دوسرا جس سے وہ جیت نہ سکے، جس کا وہ انکار نہ کر سکے، وہ مہمل وجود ہے، وہ تصوراتی ہے۔ اسی طرح مطلب بہت ساری سیڑھیاں چڑھ کے اگر ہم پہنچیں آج کے آدمی تک، تو یہ آدمی جو ہے یہ یعنی انسانی انفرادیت اور اجتماعیت دونوں آرڈرز کو تسلسل میں رکھنے والے تمام ذہنی اور مزاجی، نفسیاتی اور معاشرتی عوامل کا انکار کرنے کا تہیہ کر چکا ہے۔ تو اتنے بڑے فیصلوں کی موجودگی میں جو ہے وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بات اہل مذہب کی طرف سے ہونی کہ یہ لوگ تو تہذیب کے مورچے میں بیٹھ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین بچا رہے ہیں، یعنی یہ کہ یہ خاص لباس کا دفاع کر رہے ہیں اسے دین کا تقاضا سمجھ کر۔ یہ بہت سارے معاشرتی رویوں اور اوضاع اور روایتوں کو گویا مذہب سمجھنے کی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے دین ناخالص ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے دین پر بہت زیادہ ایسے بوجھ لاد دیے گئے ہیں جسے دین نے اپنے آپ سے واضح طور پر الگ کر رکھا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ اس طرح کا رویہ، پیوریٹنزم والا رویہ، پیوریٹنزم جدیدیت کا سب سے بڑا جو وہ ہے کارندہ ہے مذہب میں۔ تو وہ جو دین کو خالص کرنا اور اس خالص کرنے میں اس
تاریخ میں اس کے مظاہر کو تحقیر کے ساتھ نظر انداز کر دینا اور اس کی تہذیبی تاثیر کو جو ہے وہ سرے سے جو ہے وہ غیر مطلوب قرار دے دینا، یہ گویا ایسا ہی ہے کہ دین کو بس ایک ایسی عبارت بنا لیا جائے جس کو سمجھنا بس کافی ہے، اس سے آگے یعنی دین ذہن سے گزرتا ہوا، ذہن میں اپنی شناخت بناتا ہوا آدمی کے دیگر قوا کی تک نہ پہنچنے پائے، آدمی کی تسلیم اور تعمیل وغیرہ کے جو دیگر مراحل اور بلند تر مدارج ہیں وہاں تک دین کی مار نہ ہونے پائے، اور یہ ذہن کی جو فطری علمی سرگرمیاں ہیں، ذہن کا جو فکری یعنی تفکر کرنے والا مادہ ہے، اس کو جو ہے وہ سارے کا سارا دین سے اس اعتبار سے غیر متاثر رکھیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں درکار سہولتوں یا دنیا کو چلانے والے نظام کے بنیادی اقدار تک محدود رہیں، اس سے آگے بڑھ کر دین اور تاریخ، دین اور تہذیب کے موجودہ جدلیاتی ماحول میں جو ہے وہ اپنے ذہن کو صرف نہ کریں۔ تو ایک عجیب طرح کا تجریدی ذہن بنتا جا رہا ہے دین کے لیے، جو اس ڈیفیٹزم کا نتیجہ ہے جو موجودہ دینی مفکرین نے جدیدیت کے ڈسکورس کے مقابل اختیار کیا ہے، اور اس کا جو مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی کر رہا ہے ایسا، میں اب یہاں سے اپنا ایک مفروضہ یا ایک اندیشہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دین کو اس کے انسانی یعنی انسان کے دین کو نفسیاتی اور تہذیبی، انفرادی اور اجتماعی تاثیرات سے منقطع کر کے دیکھنا، یہ دین کے انکار کو آسان بناتا ہے۔ تو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ دین ایک علم کا نام ہے، ایمان کو علمی بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ سب انتہائی غیر ذمہ دارانہ باتیں ہیں، اور اس طرح کے اقوال زرعی کہنے والے لوگ کہ دین ایمان علمی حقیقت ہے، علم کا موضوع ہے، علم کی بنیاد پر ہم مومن ہیں، یہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے خطرے کو دعوت دے رہے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنی بات سننے والوں کے لیے بھی۔ تو وہ مطلب یہ کہ یہ نہ ایمان سمجھنے والی بات ہے، نہ علم سے واقف ہونے کی دلیل ہے اس طرح کے فقرے۔ تو ہم آج جو ہے وہ کچھ بہت ضروری چیزیں اختصار کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جدید مذہبی فکر اور اس کے بہت سارے جو تصورات ہیں ان کی وجہ سے چھوڑنے پڑ سکتے ہیں، چھوڑنے پڑ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک سبب بنا ہے، ایک تھوڑا سا میں ایک کوٹیشن پڑھتا ہوں تو اس سے اس کا پس منظر بھی بن جائے گا۔ تو کوٹیشن یہ ہے کہ مذہب کو بے علمی سے مان لینے کے مشورے کی دوسری وجہ مذہب کو بھی تہذیب کے دائرے میں شمار کر لینا ہے۔ تو یہاں کوٹیشن ختم۔ یہ ایک بہتان ہے، یہ اتہام ہے، اور یہ سخت، اگر یہ اخلاقی کمزوری سے نہیں صادر ہوا یہ قول، تو یہ ذہنی کمزوری کا
پر واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ مذہب کو بے علمی سے مان لینا یہ فقرہ لغو ہے، یہ بے معنی اور محمل ہے۔ کون کہتا ہے کہ مذہب کو بے علمی سے مان لینا اور وہ پھر اس کا مشورہ دے؟ تو اس کو تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ محمل وہ ہوتا ہے جس پہ تنقید کرنا بھی وقت ضائع کرنا ہے۔ تو لیکن جو دوسری بات ہے کہ مذہب کو تہذیب کے دائرے میں شمار کر لینا، یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو مذہب کا انکار کرتے ہیں۔ یہ منکرین مذہب کی پوزیشن ہے کہ مذہب تہذیب کا حصہ ہے، اور تہذیبی ارتقاء جب ہوا تو یہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو ہر تہذیب کا ایک خلا ہوتا ہے، اس کا ایک بے بسی والا عنصر ہوتا ہے۔ تو مذہب نے اس خلا کو ایک زمانے میں، جب آدمی کا کائنات کے بارے میں، خود اپنے نفس کے بارے میں علم بہت ہی ادھورا اور ناقص تھا، اس وقت اس نے اس خلا کو مذہب سے، خدا کے تصور سے، میٹا فزکس وغیرہ سے، مائتھالوجیز سے بھرا۔ لیکن اب کیونکہ سویلائزیشن پیدا ہو گئی ہے، یعنی شہروں کی تہذیب اور ایک سائبر سوسائٹی پیدا ہو گئی ہے، سائنس بہت آگے بڑھ چکی ہے، تو اب وہ خلا کوئی نہیں رہ گیا جس کو بھرنے کے لیے خدا کے تصور یا مذہب وغیرہ کی ضرورت ہو۔ تو ہر تہذیب اپنی ضرورتوں کو پورا کرتی جاتی ہے، اگر ارتقائی عمل میں ہے تو اس کی ضرورتیں جن چیزوں سے پوری ہو جاتی ہیں وہ چیزیں آثار قدیمہ میں داخل ہو جاتی ہیں، پھر ایک ضرورت پوری ہو کر دوسری ضرورت پیدا ہوتی ہے، پھر تیسری ہوتی ہے۔ تو ہر ضرورت کو پیدا کرنے والا کو پورا کرنے والا ذریعہ وہ اس ضرورت کے پورے ہوتے ہی irrelevant ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مطلب یہ کہنا، یہ کوئی مذہبی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ تو اب اس پہ فیصلہ یہ صادر کیا گیا، اب دوسری کوٹیشن، کہ مذہب تہذیبی روایت میں شامل ہوتا ہے مگر خود تہذیبی روایت نہیں ہوتا۔ اس جملے میں مطلب بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ الرٹ ہوا جائے، لیکن آج کل کا لفظوں کے ساتھ تعلق، ذہن میں تصور سازی کی قوتوں کا مضمحل ہو جانا، یہ اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ اس طرح کی کہی ہوئی باتیں جن میں کچھ بنیادی اصطلاحیں آتی ہوں، انہیں ذرا غور سے ان کا تجزیہ کرنا چاہیے، غور سے اور تنقیدی نظر سے انہیں کھنگالنا چاہیے کہ متکلم جن الفاظ کو استعمال کر رہا ہے انہیں سمجھتا بھی ہے۔ تو وہ یہ کہ مذہب تہذیبی روایت میں شامل ہوتا ہے، یہ بالکل نہیں ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ ایک تہذیبی روایت کل ہے اور مذہب اس میں ایک جز کی طرح ایڈ ہو گیا ہے، یا اس میں ایک جز کی طرح ایک سمندر ہے جس کی ایک موج مذہب بھی ہے، یہ مطلب یہ ناقابل قبول بات ہے۔ اور خصوصاً مذہبی ذہن اس طرح کے تخیل اور خیال تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ اس طرح کے تخیل کو کوئی اہمیت دے سکتا ہے، اس طرح کے دعوے پر متوجہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ مذہبی ذہن نہیں ہے۔ تو مذہب تہذیبی روایت میں شامل ہونے کا، ابھی میں عرض کروں، شامل ہونا بہت تحقیری کلمہ ہے، تو وہ میں آگے عرض کروں گا۔ تو یہ کوٹیشن، تیسری کوٹیشن کہ مذہب ایک علم کا نام ہے اور اسے علم کے طریقے پر حاصل کیا جانا ہی اس کا حق ہے۔ یہ بالکل لا علمی پر مبنی بات ہے۔
یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ فتنہ الفاظ، ہمارے استاد سلیم احمد فرمایا کرتے تھے کہ اب فتنہ الفاظ کا زمانہ ہے۔ تو الفاظ وہ جو جن کے معانی متعین ہوں، لیکن ان معانی کا فہم رکھے بغیر لوگ وہ لفظ استعمال کریں، اور پھر وہ جو نافہمی سے استعمال کیا جانے والا لفظ اپنی جگہ مخاطب کے لیے ایک معیار بن جائے، یعنی گھٹیا معانی لفظوں کی کل پونجی بن کے رہ گئے ہیں متکلم کے لیے بھی، اور افسوس یہ کہ اکثر مخاطبین کے لیے بھی۔ تو یہ جاننا، یہاں علم کا مذہب علم کا نام ہے، یہ مطلب اگر حالات سازگار ہوتے تو یہ اس پر ہنسا جا سکتا تھا، لیکن حالات ناسازگار ہیں تو اس پہ مطلب رونا آتا ہے۔ تو اور اسے علم کے طریقے پر حاصل کرنا ہی اس کا حق ہے۔ علم کا کوئی بھی طریقہ اپنے زمانے کے غالب ایپسٹیم سے پرورش پائے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ علم کا نام ہے؟ تو فزکس علم کا نام ہے، میتھمیٹکس علم کا نام ہے، فلسفہ علم کا نام ہے۔ یہ جملے سب بالکل صحیح ہیں، لیکن عین اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں فلسفہ علم کا نام ہے، عین اسی طرح ہم دوسرا فقرہ یہ بول دیں کہ دین علم کا نام ہے اور اسے علم ہی کی طرح حاصل کیا جائے، یہ اس کا مطالبہ ہے، اس کا حق ہے۔ اس کا حق ہے کا مطلب ہے کہ یہ فرض ہے، دین کو ماننے کی اور قبول کرنے کی شرط ہے یہ کہ اسے علم بناؤ۔ یہ گویا دین کو بھی گویا ذہن کی اپنی جو کائنات ہے، جو اس کے زیر نگیں ہے، اس میں ایک گوشہ دے دینے والا رویہ ہے، ایک گوشے میں ٹھہرا لینے والا ایک فیاضانہ رویہ ہے۔ تو اب وہ تیسری کوٹیشن کہ روایت محض اس لیے مانی اور منوائی جاتی ہے، روایت محض اس لیے مانی اور منوائی جاتی ہے کہ وہ تہذیبی میراث ہے۔ اب اللہ کے بندوں سے کوئی پوچھے کہ تم نے روایت سوشالوجی کی کتابوں میں ہی پڑھا ہے کیا؟ صرف روایت جب مذہبی مکالمے میں روایت کا لفظ آئے گا تو وہ تہذیبی روایت نہیں ہوتی، وہ مذہبی روایت ہے۔ روایت ایسی چیز ہے جس کو کوئی سابقہ لاحقہ درکار ہے اپنا مفہوم واضح کرنے کے لیے۔ تو پہلا درجہ تو ایک تہذیبی روایت الگ ہوتی ہے، مذہبی روایت الگ ہوتی ہے، اور پھر مذہبی روایت اور تہذیبی روایت اگر متوازی حیثیتوں سے ایک ہی کل میں جاری ہوں تو اس میں ان کا جو فرق مراتب ہے وہ واضح ہے۔ تہذیبی روایت مشروط ہے اپنی قبولیت کے لیے مذہبی روایت سے تصدیق حاصل کرنے پر، تو وہ الگ بات ہے۔ تو یہ روایت تہذیبی میراث وغیرہ نہیں ہے، روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلسل پانے والی اجتماعیت کا اس کے تہذیبی مظاہر کے ساتھ یا اس کے تہذیبی مظاہر کے بغیر۔ تو روایت ان معنوں میں ہے، اور زیادہ بڑا مطلب نہیں عرض کر رہا کہ روایت نام ہے، اوریجن سے پیدا حرکت اپنے اوریجن سے منسوب رہے، ہر مرحلے پر ہر منزل پر وہ اپنے اوریجن سے منسوب رہے اور منسوب رکھے جانے کے لائق ہو۔
تو وہ اوریجن کی جیسے اجمال مطلق ہے، اور اس کا جو تسلسل ہے، اس کا جو مینیفیسٹڈ تسلسل ہے، وہ روایت ہے، وہ تفصیل روایت ہے۔ تو مطلب یہ بھی اس کا بھی یہ حال ہے۔ اب وہ روایت کو تہذیبی میراث کہہ کر اب مزید اس کو جیسے اور ہنسنے کے لائق بنایا جا رہا ہے۔ وہ تیسری کوٹیشن ہے، وہ بھی پڑھتا ہوں۔ کوٹیشن یہ ہے کہ مثلاً ہمارے ہاں یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ والدین نیچے اور اولاد اونچی مسند پر بیٹھے ہوں۔ اس کا جواز اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ روایت یہی ہے۔ یعنی ہم معیوب اس لیے سمجھتے ہیں، معیوب ہم گویا مذہبی کانٹیکسٹ میں سمجھتے ہیں، اور مذہبی کانٹیکسٹ میں جس چیز کو ہم معیوب سمجھ رہے ہیں وہ مذہبی سرے سے ہے ہی نہیں، وہ محض جو ہے وہ ہماری تہذیب ہے، ہماری معاشرت ہے، ہمارا مطلب وہ ہماری تہذیبی میراث ہے۔ اب یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کو برعکس کر دیا جائے، مطلب اس کا کانٹیکس بدل دیا جائے کہ اب کوئی تہذیب اور کوئی معاشرت اور کوئی نفسیات سے قطع نظر مجرد ایک منظر بنا لیتے ہیں کہ اولاد اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور والدین نیچے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مذہبی طور پر بد اخلاقی ہے۔ جس تہذیب میں، جس کلچر میں، جس معاشرت میں یہ مذہبی طور پر بد اخلاقی اور وہ مذہبی عیب نہ گنا جاتا ہو، وہ معاشرت اسلام کے ساتھ متعلق رہنے میں ناکام ہے۔ تو یہ کیا بات کہہ دی کہ یہ محض تہذیبی اس کا وہ ہے جواز۔ اب اس میں آگے یہ جو بالکل اس کو اور زیادہ گرا کے کہا جا رہا ہے، تو وہ بھی کوٹ کرتا ہوں، کوٹیشن: لیکن مذہب کا معاملہ یوں نہیں، یعنی میں اور اب یہاں یہ تو میں روک رہا ہوں، یعنی میں بچوں سے کہوں کہ تم نیچے اترو، کیوں گنہگار ہو رہے ہو، تو یہ جملہ غلط ہے، یہ مذہب پر اضافہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ خالص دین میں ملاوٹ ہے۔ اگر یہ رویہ ہے تو پھر مطلب یہ کہ مذہب کا بھی پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو خیر یہ کہتے ہیں کہ لیکن مذہب کا معاملہ یوں نہیں، وہاں یوں نہیں کا مطلب کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، وہاں کوٹیشن: وہاں بتانا پڑتا ہے کہ کچھ غیبی باتوں کو بن دیکھے ہم کیوں مانتے ہیں۔ اب یہ عجیب صورتحال ہے کہ یہاں والدین اور اولاد میں جھگڑا چکایا جا رہا ہے، اولاد کو دینی ادب سکھایا جا رہا ہے، وہاں غیب کہاں سے آ گیا؟ لیکن چلو ہم اس کو بالکل منقطع کر کے پچھلی عبارت سے، تو وہاں بتانا پڑتا ہے کہ غیبی باتوں کو بن دیکھے ہم کیوں مانتے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں بتانا پڑتا۔ ایمان بالغیب جب ہم لے آتے ہیں تو پھر دین ہم پر ایک ممتحن جو ہے وہ مسلط کرتا ہے کہ تم ایمان تو لے آئے، اب بتاؤ کہ تم اس غیب کو کیسے جانتے ہو، ایمان میں جن جن حقائق کو مانا ہے، غیبی حقائق کو، ان کو کیوں مانتے ہو، اس کی دلیلیں لاؤ۔ یعنی اس فقرے سے پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ مذہب کا معاملہ یوں نہیں، وہاں بتانا پڑتا ہے، یعنی کہ مذہب کے دائرے میں داخل ہوتے وقت یہ بتانا پڑتا ہے کہ تم غیبی حقائق کو کیوں مانتے ہو، یعنی جانے بغیر، دیکھے بغیر کچھ بائنڈنگ چیزوں کو کیوں مانتے ہو۔ یہ مطلب اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے،
اور اگر اس کو ہم رعایتی نظر سے دیکھ کر اس کا مفہوم یہ نکال لیں یا بنا لیں کہ غیبی باتوں کا اگر میں کسی غیبی حقیقت کے ادراک کا اظہار کروں، اگر میں یہ کہوں کہ جنت میں فلاں جگہ پر یہ ہے اور فلاں جگہ پر وہ ہے، جہنم میں فلاں مقام پر اتنی آگ ہے اور فلاں مقام پہ جو ہے وہ راکھ ہے، آگ نہیں ہے راکھ ہے، تو پھر یہ مجھے بتانا پڑے گا کہ اس علم کا سورس کیا ہے۔ تو یہ مفہوم نکالتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل درست اور بالکل وہ ہے، لیکن یہ کہ یہ مفہوم اگر ان کے ذہن میں تھا بھی تو ان کی عبارت میں نہیں آیا۔ تو کیوں مانتے ہیں، مطلب یہ کیوں جو ہے نا، یہ علمی سوال ہے کہ بلا دلیل کیوں مانتے ہو، بلا مشاہدہ کیوں مانتے ہو۔ تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ غیبی حقائق جو بتائے نہیں گئے ہیں ان کے علم کا، ان کے مشاہدے کا دعویٰ اس بات پر پرکھا جائے گا کہ یہ اللہ کے کلام سے اخذ کیا گیا ہے یا یہ اپنی طرف سے کوئی خواب وغیرہ دیکھا گیا ہے، کوئی خیال باندھا گیا ہے۔ تو جو بھی مطلب نص سے ثابت خبر غیب نص سے ثابت نہ ہو وہ رد کر دی جائے گی، یا اس کو غیب کی معرفت کا یقینی ذریعہ نہیں بنایا جائے گا۔ تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ لفظ میں ایک واضح ٹلٹ ہے اس طرف کہ ہر آدمی کو جیسے وہاں پرچہ بھی حل کرنا ہے کہ ہم کیوں مان رہے ہیں۔ تو خیر یہ مطلب یہ میں نے جدید تعبیری فکر کے ایک ترجمان کی کچھ باتیں جو ہیں وہ نقل کی ہیں، کوٹ کی ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جدید تعبیری ذہن وہ کتنی ہولناک سرگرمیوں میں مبتلا ہے، دین کو خالص کرنے کے نام پر، نص کو غالب رکھنے کے عنوان سے غرض، اور تجدید کے نام سے غرض، بڑے اچھے اچھے ناموں سے، لیکن وہ اصل میں یہ کام کر رہا ہے کہ دین کو ہیومن سچویشنز جو انفسی بھی ہیں اور خارجی بھی ہیں، دین کو بیسک ہیومن سچویشنز، ایفیکٹو ہیومن سچویشنز سے لا تعلق کیسے رکھا جائے، یہ جدید تعبیرات کا ایک پیدا کردہ ایک جیسے منصوبہ ہے۔ یہ نہیں کہتا خدا نہ کرے، خدا نہ، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ منصوبہ دانستہ ہے یا یہ باقاعدہ ان لوگوں کا منصوبہ ہے جو تعبیریں کر رہے ہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن جو تعبیریں سامنے آ رہی ہیں وہ ذہن کو اس منصوبے کا حصہ بنا دیں گی، یا ان کے لیے یہ ایک پروجیکٹ بن جائے گا مذہب کے اثر سے، اللہ کی اتھارٹی سے اور بندگی کے بنیادی ہمگیر رویے سے آزادی حاصل کر لینے کا۔ تو اب اس میں وہ جو کوٹیشنز تھی وہ میں نے پڑھ دی، اب ہمیں جیسے کچھ سوالات کرنے چاہیے کہ مذہب کا دفاع کیا تہذیب کا دفاع ہے؟ فرض کہ مجھ پر کوئی الزام لگائے کہ تم تہذیب کا دفاع کر رہے ہو، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، یعنی تہذیب جائے بھاڑ میں، تو کیا ایسا ہے کہ ہم تہذیب کو بچا رہے ہیں اور نام مذہب کے دفاع کا لے رہے ہیں؟ تو اب اس کو ذرا سا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پہلی بات یہ کہ ظاہر مذہب کسی پہلے سے موجود تہذیب میں آتا ہے، یعنی اللہ کا پیغام پہلے سے موجود ایک تہذیب میں آتا ہے،
یعنی تاریخی اعتبار سے تہذیب پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے۔ تو اسی طرح مذہب جس تہذیب میں آتا ہے اس کے اصول و اوضاع، یعنی اس کے بنیادی اقدار اور اس کی جو ہے وہ بہت مستقل فارمز، ان میں اصولی تبدیلیاں ضرور لاتا ہے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مذہب ایک خاص تہذیب میں اترا ہو اور اس تہذیب کو من و عن قبول کر لیا ہو، یا اس تہذیب سے خود کو لا تعلق رکھا ہو۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ فرض کرنا بھی جہل ہے، یعنی اس آدمی کے لیے بھی یہ جہل ہے جو مذہب کو نہیں مانتا۔ تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب معاشرت میں تشریف لائے، اور جو بہت مضبوط معاشرت تھی، یعنی جس کے اصول عمل میں تھے۔ تو اب اس میں انہوں نے کچھ چیزیں قبول فرمائی، مطلب انہیں جاری رہنے دیا، اور کچھ چیزوں کو روکا۔ تو اس طرح اس کے نتیجے میں خود مذہب کو تہذیب کا، جیسے وہ تہذیب کی ڈرائیونگ فورس، ڈیفائننگ فورس بنایا، اور جس طرح فرد مذہب قبول کر کے اپنی نفسیات میں بنیادی تبدیلیاں لانے کا مکلف ہے، اسی طرح تہذیب بھی اللہ کے پیغام کو قبول کر لے تو اس کے اندر بہت ہی بنیادی تبدیلیوں کا آنا عین فطری ہے۔ اور پھر یہ کہ مذہب لانے والا تہذیب پر تنقیدی نظر ڈالتا ہے اس پہلو سے کہ اللہ کا پیغام تہذیب کی بھی اساس بنے، تہذیب کو بھی ری شیپ کرے، اور تہذیب کو گویا اس کا اوریجن فراہم کر دے زندہ حالت میں، فعال صورت میں۔ تو اس کے پھر کیا ہے، عرب بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی عرب تہذیب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عرب تہذیب، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی صرف تہذیبی اصطلاح میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اب اگر کسی تہذیب میں مذہب سے پیدا ہونے والی تبدیلیاں واقع ہو جائیں تو مذہب کے دفاع کے لیے تہذیب کا دفاع بھی ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مذہب کے اصول تہذیب کو قبول کر لینے کے نتیجے میں ایک نیا عنوان، کچھ نئے کانٹینٹس اور بالکل واضح طور پر ایک نیا اوریجن حاصل کر لینے والی تہذیب، اس کو ہم ایک طرف رکھیں اور مذہب کا علمی دفاع کرنے پہ لگ جائیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو تہذیب مذہب کا، جیسے یہ کہیں کہ تہذیب مذہب کے مظاہر کا، مذہب اس تہذیب کے افراد کے مذہب قبول کر لینے کے نتائج کو قبول کرتی ہے، اور ان نتائج کو اگر اس نے قبول کر لیا اور اپنے آپ کو نئے اصول پر استوار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، تو پھر وہ تہذیب مذہب ہی کی تفصیل میں سے ایک جز ہے، اس کو بے آسرا نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو اپنے مذہب ہی کے ساتھ تعلق رکھنے کی خاطر جو ہے اس پر حملہ ہوگا تو اس کا دفاع کیا جائے گا۔ تو اسی طرح ایک غلط فہمی جو ہے وہ یہ کہ مذہبی، دو لفظ بولتا ہوں، دو اصطلاحیں ہیں، یہ اسٹینڈرڈ ٹرمز ہیں، کہ ایک ہوتا ہے مذہبی تہذیب، جس کا میں نے ذکر کیا کہ مذہب
کو اوریجنیٹ کر دیتا ہے، ری اوریجنیٹ کر دیتا ہے تہذیب کو، پہلے سے موجود تہذیب کو، تو اس کا عنوان ہو جاتا ہے مذہبی تہذیب، جیسے جاہلی تہذیب پھر اسلامی تہذیب۔ اور ایک دوسری اصطلاح ہے تہذیبی مذہب۔ ان دونوں میں متضاد کا فرق ہے کہ تہذیبیں اپنے آپ کو یعنی مذاہب جو ہیں وہ تہذیبوں سے پیدا ہوتے ہیں، جو قدیم مذاہب، تو وہ اس وقت سر دست کوئی موضوع ہی نہیں ہے۔ تہذیبی مذہب کہیں مطلب اگر ہے بھی تو وہ سویلائزیشن کی تعریف پہ پورا نہیں اترتا، تو ان میں امتیاز ضروری ہے۔ یہ جو مصلحین بہت اعتماد سے اور ایک جیسے پیغمبرانہ تیقن، تحکم اور شکوہ کے ساتھ آج مذہب کا دفاع کرنے والے، مذہب کے لیے درکار پیشنس کو زندہ رکھنے والے، مذہب کی تاثیر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نشانیوں کو محفوظ کیے رکھنے کی کوشش کرنے والوں کو جو کہا جا رہا ہے کہ یہ تہذیبی مذہب کا دفاع کر رہے ہیں، یہ مطلب ظلم ہے، یہ نادانی کی بات ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ظالمانہ ان کے حصے میں ظلم نہ لکھا جائے، نادانی لکھ دی جائے، تو ان کی خیر خواہی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اب جیسے میں نے عرض کیا کہ مذہب کے تہذیبی مظاہر، ظاہر مذہب کو میں نے قبول کر لیا، تو اب میرے سارا جو میرے اندر اور باہر کا ماحول ہے وہ اللہ پر ایمان کے جو مجھ پر مرتب ہونے والے اثرات ہیں انہیں قبول کرے گا، انہیں مینیفیسٹ کرے گا، ان کو سمبلائز کرے گا۔ تو اس معنی میں مذہب کے تہذیبی مظاہر اپنی اہمیت میں تہذیبی محض نہیں ہیں، وہ مذہبی ہیں۔ تو ان مظاہر کو تاریخی تسلسل کے ساتھ روایت کہا جاتا ہے، یعنی مذہب سے پیدا ہونے والے تہذیبی مظاہر اگر تسلسل کے ساتھ ہیں تو اس کو روایت کہا جاتا ہے، تاہم یہ روایت کا کل روایت نہیں ہے، یہ روایت کا محض ایک حصہ ہے، اسے ہم کہیں گے مسلمانوں کی تہذیبی روایت۔ تو یہ پوری روایت نہیں ہے، پوری روایت، اب یہ میں بہت جیسے اپنے طور پہ اصرار کر کے کہہ رہا ہوں کہ پوری روایت یعنی ٹریڈیشن ایز سچ، یہ ہے دین کی تسلیم، یعنی دین کو ماننے، اس پر چلنے اور اسے اپنے اندر اتار لینے کا وہ تسلسل جسے مذہبی علم اور اخلاق میں کسوٹی کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی ہم اجتماعی طور پر، انفرادی تو طے شدہ ہے، ہم اجتماعی طور پر دینی فہم میں متفقات پیدا کرتے ہیں، ہم دین کو تسلیم کرنے یعنی ایمان لانے کے جو انداز ہیں، ایمان لانے کے جو نتائج و تاثیرات ہیں، یعنی تسلیم، اور تعمیل یعنی اللہ کی فرما برداری، قانون پر عمل کرنا، اللہ کے کہنے پر چلنا، اور صرف اتنا نہیں بلکہ اپنی نیت کو ہمہ وقت درست رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ہمہ حال اللہ کی طرف یکسو رکھنے کے لیے ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم دین کو جیسے اپنے اندر جذب کر لیں۔ تو جو یہ سوسائٹل درجے پر اگر یہ اتفاق پیدا ہو جائے، یا یہ مدارج تسلیم
دین کو ماننے کے یہ 3 درجے جو ہیں اگر اجتماعی سطح پر اپنے نتائج مرتب کرنا شروع کر دیں تو ان نتائج اور ان نتائج سے پیدا ہونے والے بظاہر تہذیبی مظاہر کا بھی جو تہذیبی مظاہر ہیں انہیں مسلسل رکھنا مذہبی ذمہ داری ہے، اور وہ یہ تسلسل روایت ہے، یعنی مذہبی روایت یہ ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جو تسلسل ہے یہ کسوٹی ہے جس سے متجددین بھاگتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ اس سے آپ کا علم بھی اس سے پرکھا جائے گا کہ آپ دین کو سمجھے بھی ہیں یا نہیں، وہ اس روایت سے پرکھا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ اس دین پر خود کو ڈھالا ہے یا نہیں، یعنی اب آپ کے اخلاق کو بھی اسی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ واضح ہے نا کہ میرا مسلمان ہونا باعتبار شعور روایت سے تصدیق پانے کا محتاج ہے، اور میرا مسلمان ہونا بلحاظ وجود اسی روایت سے، اسی روایت اخلاق سے جو ہے وہ سند لینے کا پابند ہے۔ تو اس سے بھاگتے ہیں لوگ۔ تو اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں سب کچھ جو ہے وہ عین دین ہے، بالکل نہیں، یہ ایک دوسرا مبحث ہے کہ عین دین اور دین کو جذب کر لینے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ذہنی، اخلاقی اور تہذیبی ماڈلز جو ہیں ان میں کیا نسبت تضاد ہے، تو وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ایک بڑا موضوع ہے، اس کو ہم پھر اٹھائیں گے انشاءاللہ، کہ جو لوگ بالکل قطعیت سے کہہ دیتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، وہ ایک بہت زیادہ انحراف کے بیج بوئے جا رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یعنی دین گویا خلا میں گردش کرتا ہوا ایک سیارہ سا ہے جس کی روشنی بھی ہم تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ نہیں، اس سے ہم اس پورے رویے سے اس لیے اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ دین کے ساتھ انسان کے تعلق کی سچائی اور گہرائی اور ثابت قدمی کے نتائج کو دین نہیں ہے کہہ کر غیر مطلوب بنا دیتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک رویہ ہے۔ تو اسی طرح یہ روایت میں نے عرض کر دیا، روایت کی ذرا بڑی تعبیریں بھی ہیں لیکن وہ ہم فی الحال نہیں کرتے، جو وہ میٹافزیکل ہے، یعنی روایت کا سورس اللہ ہے، اور وہ روایت کا تسلسل ایک بہت بڑے معنی میں ہے۔ وہ معنی یہ ہے کہ توحید فی الکثرت، یعنی التوحید واحد، تو وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ شاید ابھی ضرورت نہیں۔ تو اسی طرح انگریزی میں جو لفظ تہذیب کے لیے ہے سویلائزیشن، یہ ہمارے تصور تہذیب کی نمائندگی نہیں کرتا۔ یعنی سویلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ بہت سویلائزڈ لوگ ہوں، شہری آبادیاں ہوں، صنعتی معاشرہ فلاں ڈھمب اور طاقت ہو اور خوب چمک دمک ہو، تو یہ سویلائزیشن نہیں ہے ہم جس کو تہذیب کہہ رہے ہیں۔ یہاں 2 لفظ ہیں، یعنی کہ تہذیب 2 لفظوں میں بیان کی جاتی ہے عموماً، اور اکثر ان کا فرق ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ وہ ہیں تہذیب اور ثقافت، کلچر۔ تو اس میں بہت بنیادی فرق بھی ہے اور بہت ہمہ گیر ایک مناسبت بھی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ تہذیب ایک کل ہے، تہذیب ورلڈ ویو ہے، اور کوئی بھی تہذیب
مطلب ہمارے تصور تہذیب میں تہذیب توحید اساس ہے، تہذیب خدا بنیاد ہے، اور یہ چند معتقدات پر تنوع کے ساتھ مظاہر، نئے مظاہر جنریٹ کرتے رہنے والی انسانی اجتماعی سرگرمیوں کا ظرف ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں تہذیب ورلڈ ویو ہے، اور اس میں ایک ہی تہذیب میں 10-20 ثقافتیں سمائی ہوئی ہوتی ہیں، اور مطلب اس میں ثقافتوں کا تنوع اور اختلاف کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مطلب مسلم تہذیب یہ کل ہے، اس میں تمام مسلم سوسائٹیز، مسلم اکثریت کی تمام سوسائٹیز اس میں شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے لوکل کلچرز بھی ہیں، وہ جو ان کی اپنی اپنی ثقافتیں ہیں، اپنی اپنی زبانیں ہیں، اپنے اپنے رہن سہن کے انداز ہیں وغیرہ، تو وہ جو ہے وہ کثیر ہیں، لیکن مراکش سے لے کر جو ہے وہ بلوچستان تک تہذیب ایک ہے، اور اس تہذیب کا دوسرا عنوان ہے امت۔ یعنی امت جب ہم کہتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ اشارہ جیسے واضح طور پر نہیں، مطلب اس میں یہ اشارہ گندھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ایک تہذیب اور متعدد ثقافتیں رکھتے ہیں، تہذیب ایک ہے۔ تو یہی واضح کرتی ہے کہ دین اور تہذیب میں، یعنی انسانی اجتماعیت کے سب سے قابل اعتبار ادارے میں نسبتیں کیا کیا ہوتی ہیں اور کیوں ضروری ہوتی ہیں، اور دین کبھی بھی انسانی اجتماعیت کے سب سے سچے، سب سے گہرے مظاہر سے یا سسٹم سے خود کو لا تعلق رکھ سکتا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ جو آخری بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ روایت اور تہذیب، یعنی مذہبی روایت اور مذہب کے اصول کو قبول کر لینے والی تہذیب، اس کو اور طرح کہتا ہوں، مذہبی روایت کا تہذیب میں ڈھل جانا، ان کو چھوڑنا، یعنی اس مفہوم میں روایت اور تہذیب یا روایت یا تہذیب کو چھوڑنا کم از کم نفسیاتی سطح پر دین کو خیر بات کہنے کی تیاری ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ بہت ضروری ہے، دین کوئی تجریدی چیز تھوڑی ہے، دین ایک ٹھوس چیز ہے جو اللہ سے میرے تعلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق وساطت سے، وسیلے سے جو ہے وہ ممکن بناتا ہے۔ تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ تہذیبی نتائج نہ پیدا کرے، وہ تہذیب کی اصل بننے پر اصرار نہ کرے،